السلام علیکم لسنرز، آج ہم سنیں گے مالا نوبل بائی نمرہ احمد۔ حصہ اول، لاہور۔ باب اول، بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد اور وقت تھا صبح 8 بجے۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے اور جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینیور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور آواز خشک۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہیں آپ؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلی وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے، ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار ہو اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا تھا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پر اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کی چند رہائشیوں کے کمنٹ کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپ سے پڑے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کا کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپسی اپنے گھر آ گیا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا، لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا، لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، جینز کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے۔ پوری آستین کے چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا، لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمرے راہداری تھی۔ فاصلے پہ کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا، جس کو لوگ عموماً
انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے۔ پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچانا گیا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سوئٹ کافی وسیع اور شاندار تھا۔ سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ، یہ چارکول سیٹ پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنگس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مرعوبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کا شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کے ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پہ لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پہ سوار ہوتا تھا۔ لیونڈر اور موتیے کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی جنہیں وہ صوفے کے ہاتھ سے عادتاً رگڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی امارت اور وجاہت کے رعب میں نہیں آئے گا۔ کھنکھار کے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور لوگ مجھے فوٹوگرافری کے لیے ہی بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹایا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ نظریں ہنوز اس کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ صرف فوٹوگرافر ہو، اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینور بھی ہو، ناکام انٹرپرینور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں، تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونک کے اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس کے ابرو اکٹھا ہوئے۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے۔ ناخن پھر سے صوفے کے ہتھ سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ تمہارا آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا ہے، بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبویا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ تمہارا کیف کی جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے تھے وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف اس بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پہ شکن پڑی، جسم کے سارے اعصاب تن سے گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔
میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ماہی فرید اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پر پڑھی باتیں یاد آئیں۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا، کیوں، لیکن منہ سے کیسے پھسل گیا۔ کیا وہ مدد کے لیے اتنا بےتاب تھا؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک جواب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتار دوں گا، اور اگر تم دوبارہ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اتنا تو تم میرے بارے میں جان چکے ہو۔ اس کے لہجے کی ہمدردی بھی کیف کو مصنوعی لگی، کچھ ناقابل اعتبار سا تھا۔ اس شخص کے بارے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟